الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنا خصوصی کرم ہم سب پر فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے کو کسی کے گھر بھیجتا ہے، یعنی کہ کسی کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ رحمت بن کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی اس گھر پر رحمتیں ہوتی ہیں۔ وہ آتا تو مہمان بن کر ہے، دسترخوان ہمارا ہوتا ہے، لیکن وہ کھاتا اپنا ہی ہے۔ وہ جب آتا ہے تو اپنا نصیب لے کر آتا ہے، اور گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے وہ بخشش اور برکت کا سامان بن جاتا ہے۔ اور جس گھر میں مہمان آتا ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آتی ہے۔ یہ مہمان یا مہمان نوازی کرنا، مہمانوں کا آنا یا مہمان نوازی کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں یا کسی عام آدمی کا طریقہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ یعنی کہ سب سے پہلے جو مہمان نوازی کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے گھر کی سیٹنگ ایسے بنائی ہوئی تھی کہ آپ کے گھر کے چاروں طرف دروازے تھے، اور چاروں دروازے ہر وقت کھلے رہتے، اور ہر وقت مہمانوں کا آنا جانا رہتا۔ مہمان آتے رہتے، کھاتے رہتے اور جاتے رہتے، اور آپ کے گھر میں کھانا بنتا رہتا، روٹیاں پکتی رہتی اور مہمانوں کی خدمت ہوتی رہتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان کوئی نہ آیا، تو آپ نے مہمان کی انتظار میں روزہ تک رکھ لیا۔ دیکھتے رہے، مہمان کوئی نہ آیا۔ آخر کار آپ مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ آپ کا ایک ایسے شخص سے، ایک بوڑھے شخص سے آپ جا کر ملتے ہیں، آپ اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ شخص ساتھ آ جاتا ہے۔ اب جب وہ شخص آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھانا پیش کیا تو آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے۔ مہمان کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، کہ اس کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو ہم مہمان کے ساتھ کھاتے ہیں، کل بروز قیامت اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ کتنی ہی پیاری بات ہے، کتنا ہی انسان کے لیے یہ ایسے سمجھنے کہ تحفہ ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا حساب کل بروز قیامت دینا پڑے گا، لیکن اس نے جو بھی چیز مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھائی اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھانا پیش کیا تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ اس شخص نے کہا کہ میں مجوسی ہوں، میں آتش پرست ہوں، میں آگ کی پوجا کرتا ہوں، میں غیر مسلم ہوں، تو میں اس چیز کو نہیں مانتا، میں بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ چند ٹکڑوں کی خاطر، چند روٹی کے ٹکڑوں کی خاطر میں اپنے دین سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، آپ کو اس بات پر بہت یہ بات بری لگی، غصہ آیا کہ یہ شخص جو ہے اس طرح سے بات کر رہا ہے، اور میں ایسے شخص کو کیسے قبول کروں جو میرے رب کا نام لینا گوارا نہیں کر رہا۔ اور کوئی وجہ نہیں تھی، آپ نے اس کا کھانا ہٹایا یا اس کو منع کیا، کھانے سے دور کیا، صرف وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آپ نے یہ کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی
وہ شخص چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اے ابراہیم تم نے اس کو کیوں منع کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل نے جواب دیا کہ اے مالک، اس نے تیرا نام لینے سے انکار کر دیا، تو میں ایسے شخص کو کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ جو میرے رب کا، میرے دوست کا نام نہ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اس آدمی کی عمر کتنی ہوگی؟ تو آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تقریباً 70 سے 80 سال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خلیل، یہ دیکھ لو کہ 70-80 سال ہو گئے، اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، تو میں بھی تو اس کو کھلا رہا ہوں نا، میں بھی تو اس کو دے رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی بات سمجھ میں آئی، آپ پھر اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے اور ڈھونڈ لیا، اس کو لائے۔ اب اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے لے کر آئے ہیں، لیکن پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے پہلے مجھے کھانا نہیں کھلایا، بھگا دیا، اب مجھے دوبارہ ڈھونڈ کر لائے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، آپ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے رب نے پیغام بھیجا ہے کہ میں بھی تو اس کو 70-80 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں، تو میں نے تو کبھی اس کا کھانا بند نہیں کیا، چاہے وہ میری عبادت کرتا ہے چاہے نہیں کرتا، تو تم نے اس کو کیسے منع کر دیا؟ تو اس لیے میں آپ کو دوبارہ لینے کے لیے آیا۔ تو اب اس شخص نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے آپ کو اللہ نے میرے لیے دوبارہ بھیجا، تو پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجئے، پھر مجھے کھانا کھلائیے۔ اللہ اکبر! کتنا خوبصورت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل نے اس شخص کو جب دوبارہ لائے، وہ متاثر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ آپ کا دسترخوان بڑا وسیع، لنگر چلتا رہتا تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ فلسطین میں جب آپ تھے، فلسطین میں جو ہے قحط سالی پڑ گئی۔ اب لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے دربار میں لنگر چلتا رہتا ہے، تو سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، مہمان بن کر آ گئے۔ اب آپ علیہ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو اناج ختم ہو چکا تھا۔ اب آپ نے کچھ اونٹ، 4 سے 5 اونٹ اور ان کے ساتھ آدمی بھیج دیے اپنے ایک مصر کے بادشاہ کے پاس جو ان کا دوست تھا۔ جب بھیجا تو جب وہ مصر پہنچے تو مصر کے بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس غلہ کثیر تھا، لیکن قحط سالی کی وجہ سے میں نے وہ سارا غلہ تقسیم کر دیا ہے۔ مجھے پتا ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو میرے پاس بھیجیں گے تو میں غلہ بچا لیتا۔ بہرحال اب تو کچھ نہیں ہے۔ اب وہ لوگ اونٹ لے کر واپس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے گھر کی دیواریں چھوٹی تھیں۔ ایک نے راستے میں کہا کہ ہم پہنچنے والے ہیں، لیکن اگر جو مہمان بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اونٹ خالی ہیں، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، تو ان کی دل آزاری ہوگی، ان کے دل وہ مایوس ہو جائیں گے، ان کی دل آزاری ہوگی، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی دل آزاری ہو۔ تو انہوں نے اونٹوں پر بوریوں میں ریت بھر کر اونٹوں پر لاد دی اور وہ اونٹ لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ گندم آ گئی۔ آپ علیہ نبی علیہ السلام کی زوجہ، آپ نے جب دیکھا کہ گندم آ گئی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ گندم جب آئی، وہ بوریاں آئیں، یعنی کہ ریت سے بھری ہوئی بوریاں جب آئیں، تو آپ کی زوجہ نے آ کر وہ بوریاں کھولیں، اور بوریاں اس نیت سے کھولیں کہ گندم نکال کر پیسی جائے اور پھر روٹیاں بنائی جائیں اور مہمانوں کو پیش کی جائیں۔ جیسے ہی بوری کھولی، اب اس بوری میں کیا تھا؟ بھر کر تو وہ ریت لائے، لیکن اس بوری میں جو گندم پائی گئی، اعلیٰ قسم کی گندم، آپ فرماتی ہیں کہ آج تک میں نے ایسی گندم نہیں دیکھی۔ اتنی خوبصورت، اتنی پیاری گندم، صاف شفاف گندم، ایسی زبردست گندم میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ پھر جب انہوں نے چکی پیسی، آٹا گوندا گیا، روٹی بنائی گئی، تو اس میں سے جو خوشبو آئی، آپ فرماتی ہیں کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں دیکھی، ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی کہ جو خوشبو اس گندم میں سے، اس روٹی میں سے آ رہی تھی۔
اب حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام جب جاگے تو دیکھا مہمان کھانا تناول فرما رہے ہیں، تناول فرما چکے تھے، تو آپ علیہ السلام نے جب ان کو رخصت کر لیا تو آپ کی زوجہ نے عرض کی حضور آپ کا مصری یار تو بڑا ہی نیک انسان ہے، بڑا ہی اچھا ہے، اس نے بڑی قیمتی بڑی عمدہ قسم کی گندم بھیجی ہے، ایسی گندم میں نے کبھی دیکھی نہیں، ایسی گندم میں نے کبھی پیسی نہیں، ایسی گندم کی میں نے کبھی روٹی بنائی نہیں، ایسی گندم کی خوشبو مجھے کبھی آئی نہیں۔ تو آپ علیہ نبی والسلام نے فرمایا کہ یہ گندم جو ہے یہ میرے مصری یار نے نہیں بلکہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے۔ پھر آپ نے سارا ماجرا سنایا۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معلوم ہوا کہ ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، مہمان نوازی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر گھر میں جب کبھی مہمان آ جائے تو منہ ٹیڑھا نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش مزاجی سے ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ جتنا اچھے سے اچھا ہو سکے ان کو کھلایا جائے، ان کو پلایا جائے، کیونکہ وہ ہمارا نہیں بلکہ اپنا نصیب کھا رہے ہیں، وہ ہمارے سے نہیں بلکہ وہ اپنے سے کھا رہے ہیں، لیکن نام ہمارا ہو رہا ہے، لیکن نام ہمارا ہو رہا ہے، نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں، اجر ہمیں مل رہا ہے، لیکن کھا کر وہ اپنا نصیب جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمانوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کو جتنا بھی ہمارے سے ہو سکے اچھے سے اچھا کھلائیں، تاکہ یہی کھانا ہمارے لیے یہاں پر روزی میں برکت کا سامان بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات کا باعث بنے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں مہمان نواز بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو آپ مکمل دیکھیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔